तीफी बट गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन तीफी बट पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है। इस वक्त वो दुबई पुलिस हकाम की तहवील में है। दुबई पुलिस हकाम अभी उन्हें पाकिस्तानी हकाम के हवाले नहीं कर सकते। तीफी बट का गिरफ्तारी से पहले भी दुबई के एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था। जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया तब भी तबीयत नासाज थी, इस वजह से उन्हें एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। दुबई का जो रूल है, अगर आपका कोई फ़ाइन है वहाँ पे, मामूली सा भी फ़ाइन है और वो आपने क्लियर नहीं किया, तो आपको दुबई एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। कि अगर इंटरपोल के ज़रिए किसी भी वांटेड आप मुलजिम को गिरफ़्तार करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसे फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए। उसका एक प्रोसीजर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश करती है कि तीफी बट को दुबई में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जल्द ही जो है इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा और फिर जो है सीसीडी के हवाले कर दिया जाएगा। अब सवालिया निशान ये है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च वर्क हुआ। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, जो इन तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। क्या तीफी बट को जो दुबई पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया, क्या वाकई तीफी बट हैं वो वहाँ पर जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्या तीफी बट ने वाकई वहाँ लोगों के साथ फ्रॉड किया, ये सारी कहानी क्या है, हक़ाइक़ क्या है, कब तीफी बट को पाकिस्तान में लाया जाएगा, कब गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, ये सारा मामला किधर जा रहा है, खुरम पाशा साहब से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बड़ा आसान और बड़ा ही जो मौदबाना तरीके से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया और इंटरपोल के ज़रिए जल्द ही पाकिस्तान की हुकूमत को दे दिया जाएगा और पाकिस्तान पुलिस ले? अच्छा, जहाँ तक गिरफ्तारी की बातें हैं वो बात ठीक है, दुरुस्त है। दूसरी बात कि जी उन्हें फौरी तौर पे लाया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये खबर निकली थी कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो साथ ही ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि चंद घंटों बाद उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल बात समझने वाली है और इन्फॉर्मेशन के लिए भी है कि अगर इंटरपोल के ज़रिए किसी भी वांटेड आप मुलजिम को गिरफ़्तार करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसे फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए। उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है? ठीक है, रेड वारंट जब उनके पास होते हैं फिर बाज़ाब्ता तौर पे जिस अब पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत को आगाह किया जाता है। फिर यहाँ से एक टीम जाती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, फिर वहाँ जाके जो उनके लीगल प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट करके तो देन वो उस मुलज़म को पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया जाता है, वो कोई भी हो। ठीक है, अब अच्छा इसमें कुछ दिन लग जाते हैं। सही हो। अच्छा, फौरी वाला काम नहीं है। फौरी वाला काम नहीं होता कि वो जो एक थी ना अफवाहें कि जी 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद, वो चीज़ तो गलत थी, वो ऐसी बात नहीं थी और वो देखा आपने कि वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ अभी आपने कहा कि जी सीसीडी के हवाले किया जाना था, ऐसी भी बात कोई नहीं थी। वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किया जाना। सर, ये जो अमीर बलाज टीपू कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो एक JIT कर रही है। बिल्कुल। CCD के बाद तफ्तीश नहीं है। ये वही JIT है ना जिन्होंने गोगी भट्ट को गुनाहगार ठहराया? बिल्कुल चेंज तो नहीं? वही JIT है। सही। अब अगर तीफी बट को पाकिस्तान लाया जाता तो उनके हवाले किया जाता या उनकी टीम जाती लेने के लिए। CCD का किरदार कोई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि ये बात सामने आई थी कि CCD की तरफ से एक लेटर लिखा गया था लाहौर पुलिस को कि इस मुकदमा कत्ल की तफ्तीश हमें सौंपी जाए। अच्छा, अभी तक CCD ने रिक्वेस्ट? हाँ जी, उसका और इसके पीछे क्या राज हो सकता है? इसका अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। राज क्या हो सकता है एप्लीकेशन देने? ये अब CCD वाले बेहतर जानते हैं कि आखिर आप चूंकि क्यों इंटरेस्ट हुआ इसमें और वो क्यों ये केस लेना चाह रहे थे। शुरू से इन दोनों ख़ानदानों को भी देखा, पंजाब पुलिस को भी देखा, इदारे बनते भी देखे, इदारों को गैर फ़ाल होते भी देखा। CCD जैसा इदारा जो कि इस वक्त खौफ की अलामत है, मुख्तलिफ मनशात फ़रोश कुरान मजीद के ऊपर हलफ दे रहे हैं कि हम नशा करते थे, बेचते थे, आइंदा से नहीं, क्योंकि CCD आ गई है। इसी तरह एक नया इदारा NCCIA एक्टिव हो गया। सवाल ये है कि क्या CCD ने किस वजह से एप्लीकेशन लिखी, इसके पीछे आपकी ज़ाती राय क्या? अच्छा, इसमें जो लेटर लिखा गया एडिशनल IG CCD सेल ज़फ़र चट्टा साहब की तरफ से, उसमें तो कोई ऐसी रीज़न नहीं होती ना कि वो क्यों मांगना चाह रहे हैं। अब बिहाइंड द स्क्रीन क्या कहानी है, या चूँकि ये एक हाईलाइट केस था और जितने हाईलाइट केसेस हैं या जितने हीनियस क्राइम हैं वो CCD डील कर रही है इस वक्त, तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा हो कि ये हमारे वाले कर दिया जाए। बहरहाल ये वो बेहतर समझते हैं। दूसरी बात, अब हुआ क्या, इसमें रुकावट क्या बन गई
کہ انہیں پاکستانی حکام کے حوالے کیوں نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک یہاں سے کوئی ایک پراپر ٹیم کیوں نہیں جا سکی، کیونکہ جے آئی ٹی نہیں گئی پنجاب. باتیں شروع ہو گئی تھیں، یہ خبریں بھی آ رہی تھی، یہ ٹیم روانہ ہو گئی ہے. اس حوالے سے جو پولیس حکام تھی ان کی میٹنگز ہوئیں، اس میں یہ طے پایا کہ کون سی ٹیم نے جانا ہے، جو بھی ان کا. اور ظاہر ہے کہ چونکہ کیس کی تفتیش جے آئی ٹی کے پاس ہے تو جے آئی ٹی میں موجود افسران نے ہی جانا تھا، جو اصولی طور پہ بنتا ہے. بٹ اس دوران ہی ہوا یہ کہ پہلے یہ خبر آئی کہ چونکہ تیفی بٹ کا چند روز قبل یہ گرفتاری سے پہلے بھی ان کا دبئی کے ہی ایک ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہوا تھا، ہارٹ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تھے ان کے، وہ ایڈمٹ تھے وہاں پہ. اس کے بعد جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا تب بھی طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے انہیں ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا جو ابتدائی ٹریٹمنٹ کے لیے. بٹ یہ گرفتاری کے بعد ہاں جی، بٹ آج کی بات بتا رہا ہوں، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جو اطلاعات ہیں کہ انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. اس وقت وہ دبئی پولیس حکام کی تحویل میں ہے. دبئی پولیس حکام ابھی انہیں پاکستانی حکام کے حوالے نہیں کر سکتے. کیا وجہ کیا ہوا کہ کوئی شخص سامنے آ گیا جس نے کہا کہ جی انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی کروڑوں روپے کا لین دین بتایا گیا. اس کے حوالے سے بھی درم کا، اس حوالے سے بھی کسی کے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ کتنی رقم کا مطالبہ اس شخص کی طرف سے سامنے آیا، اور وہ شخص کا تعلق کس سے ہے، کہاں سے ہے، وہ شخص کون ہے. دبئی کا ہی کوئی مقامی آدمی ہے جس کا کوئی ان کے ساتھ کاروباری لین دین ہوگا، ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو وہ کس مد میں لین دین ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، آپ نہیں جانتے. لیکن اب ہوا کیا کہ جب ایسی کوئی اپلیکیشن آ جائے یا کوئی کیس آ جائے، ایون دبئی کا جو رول ہے، اگر آپ کا کوئی فائن ہے وہاں پہ، معمولی سا بھی فائن ہے، اور وہ آپ نے کلیئر نہیں کیا تو آپ کو دبئی ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے گا، آپ فلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ جرمانہ پے نہ کر دیں. لیکن وہاں کا جوڈیشل سسٹم بڑا تیز ہے نا. لیکن جب تک اب یہ اماؤنٹ وہ کلیئر نہیں کرتے یا وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ میں کلیئر اور مطمئن ہوں، تب تک دبئی کے قانون کے مطابق یہ دبئی سے باہر نہیں جا سکتے. یہ کیسی گتھی ہے. تیفی بٹ گرفتار بھی ہو گئے، تیفی بٹ پولیس کی تحویل میں بھی ہے، لیکن تیفی بٹ پاکستان کی پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہے. یہ بڑا ابھی جو دبئی پولیس حکام ہیں انہوں نے تو اپنے رولز کو فالو کرنا ہے نا، اپنے قوانین کو فالو کرنا ہے. سب سے بڑا کیس کا مسئلہ ہے، کیس سب سے بڑا تو پاکستان کا کیس کا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. وہ ریڈ وارنٹ ہیں، وہ اس بات کے باؤنڈ ہیں کہ اگر ایک شخص کا ریڈ وارنٹ ہے انٹرپول کی مدد سے اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دبئی یو اے ای حکام کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور بے شمار ملزمان پچھلے کچھ عرصے میں مڈل ایسٹ کنٹریز سے آئے ہیں، جن کے سی سی ڈی کافی اہلکار وہ ملزمان کو لے کل آئے ہیں، اور لیکن اب انہیں وہاں پہ سٹاپ لگ گیا. سر پاشا صاحب، تیفی بٹ پاکستان میں آئیں گے اور پنجاب پولیس کی جو بنائی گئی جے آئی ٹی ہے اس کا حصہ بنیں گے. دیکھیں ابھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ان دونوں گھرانوں کی دشمنی میں جو مقدمات درج ہوئے وہ دو ہیں، ایک امیر بلاش ٹیپو قتل اور دوسرا جاوید بٹ. جو امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کے ملزمان ہیں، یہاں جو جاوید بٹ قتل کیس کے ملزمان ہیں، ان سب نے قانون کا سامنا کرنا ہے. جب تک اس چیز کو فیس نہیں کریں گے جان نہیں چھٹنی. لیکن دیکھیں اس میں مطابق تو گوگی بٹ صاحب کو وہ تو گناہ گار کہہ دیا، انہوں نے جے آئی ٹی پر سوال اٹھا. گوگی بٹ شامل تفتیش ہوئے، پوری ضمانت کرا کے ہوئے، عدلیہ کو فیس کر رہے ہیں. آخر ایک نہ ایک دن آنا ہی پڑا ہے نا. کیا تیفی بٹ بھی ضمانت کروا کے پیش ہوں؟ ایک نہ ایک دن انہیں آ کے اس چیز کو فیس کرنا ہی پڑنا ہے. اب چونکہ ریڈ وارنٹ ہیں، وہ جب بھی وہاں سے کلیئر ہوں گے دبئی کے معاملات سے پولیس کام لے آئیں گے انہیں. لیکن وہ جو فوری والا ایک جو تھی نا افواہیں، وہ دم توڑ گئی ہیں. بیسیکلی جو مقتول امیر بالاج ہیں ان کے بھائی امیر فتح اور امیر محسن وہ کہاں ہیں؟ وہ پاکستان میں ہی ہیں. پاکستان میں جس وقت جاوید بٹ قتل کیس میں امیر محسب آئے ہیں، انہوں نے پوری ضمانت کرائی، فیس کیا، انویسٹیگیشن ٹیم کو جوائن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عبوری ضمانت تھی اسے کنفرم کرا لیا. اس کے بعد سے وہ پاکستان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس وقت امیر محسب کو اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا تب وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے، لیکن آفٹر آل انہیں آنا پڑا اور قانون کا سامنا کرنا پڑا. گوگی بٹ 1.5 سال تک روپوش رہے.
لیکن پھر بھی آفٹر آل انہیں آنا پڑا, بالکل انہیں عبوری ضمانت کرانی پڑی, ایسے ہی ہے اب وہ فیس کر رہے ہیں نا. بالکل. اسی طرح جو کردار, مین کردار ایک تیفی بٹ رہ گئے تھے, وہ بھی ایک نہ ایک دن آ کے انہوں نے اس قانون کو فیس کرنا ہی ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, وقتی طور پہ معاملہ لٹک ضرور گیا ہے چونکہ وہ ایک بیچ میں ہرڈل آ گئی ہے, ورنہ ہڈل آ گئی یا لائی گئی, کیا ہو سکتا ہے. آپ نے بڑے سٹوریز کور کی. یہ جو چیز ہے نا, اب یہ اس شخص کو پتا ہوگا جس نے کلیم کیا کہ اس نے اچانک کلیم کیوں کر دیا. پہلے بھی تو کر وہاں پہ رہ رہے تھے, اس نے شاید اس کو یہ خدشات ہوں کہ اب یہ چلے جائیں گے تو مجھے پیسے ہی نہ مل سکے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گرفتاری انٹرپول اور ان سارے معاملات سے بچنے کے لیے الجھا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو دبئی پولیس نے گرفتار کیا, یہ جو دبئی پولیس نے گرفتار کیا تیفی بٹ صاحب کو, یہ کہاں سے کیا؟ اصل جو بات ہے نا اس میں, اصل جو وہ یہ ہے کہ وہ جو شخص ایک دم سامنے آیا, پہلے تو نہیں آیا, اتنے عرصے سے وہ دبئی میں تھے, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے کیا معاملات ہو سکتے ہیں, کیا راز ہو سکتے ہیں, یہاں اس شخص کو کہ ابھی اگر جا رہے ہیں تو پتہ نہیں میرے پیسوں کو کیا بنے گا, یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے, اب وہ دبئی حکام اس چیز کو کنفرم کریں گے. اور دبئی ایک اور چیز بتائیں, دبئی پولیس حکام ہو, وہاں کا یہاں کا بڑا فرق ہے. وہاں سے خبر نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا جس طرح ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں. اس لیے اگر آپ کہنا کہ ہم یہاں بیٹھے وہاں کی فوری خبریں اور ایگزیکٹ چیز دیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, سینئر کرائم جرنلسٹ خرم پاشا صاحب موجود تھے. یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ تیفی بٹ صاحب جیسی گرفتار ہوتے ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے, اسپتال میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ تیفی بٹ صاحب کو دبئی سے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. لیکن ایک کہانی کے اندر نیا ٹوسٹ آتا ہے, ایک شخص سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کروڑوں درہم جو ہیں وہ تیفی بٹ صاحب نے ان کے دینے ہیں. اب یہ معاملہ دبئی کی عدالت میں پہلے جائے گا, دبئی کے حکام جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر انٹرپول یا پھر پاکستان کی جو بنائی گئی جے آئی ٹی ہے, جو کہ مقتول امیر بلاج مرڈر کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی ہے, وہ ان حکام جائیں گے اور پھر جو ہے جانے کے بعد ان کو تیفی بٹ صاحب کو لے کر آئیں گے اور پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کے لیے بالکل اوپن ہے. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.